شاہ حسین یہ بتائیے گا کہ ایپ یہ جو ہے کس ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور کس طرح سے یہ کام کرے گی؟ جی یہ جو ڈیجیٹل ایپ لانچ کیا ہے محکمہ صحت نے، یہ ہر ملازم کو اور اسپتال کے سربراہان کو، طبی اداروں کے سربراہان و ملازمین تمام کو پابند کیا گیا کہ یہ موبائل کے ذریعے کام کرے گی۔ یہ ایپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوگی اور جب یہ اسپتال پہنچیں گے اس ایپ کے ذریعے باقاعدہ اے آئی اٹینڈنس جو ہے نا یہ کراتی ہیں، اور اس کے ذریعے یہ اٹینڈنس لگائیں گے اور اپنی حاضری یقینی بنائیں گے۔ اور یہ چونکہ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ایک ایپ ہے جو کہ اس چیز کو یقینی بناتی ہیں کہ واقعی وہ جو ملازم ہیں یا ڈاکٹر ہیں وہ اس مقام پہ موجود ہیں جہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہیں کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ ایک جدید ایپ ہے جس پر کافی محنت کی گئی ہے محکمہ صحت کی جانب سے، آئی ٹی ماہرین کے ساتھ جو ہے نا مشاورت کے بعد یہ ایپ ایک لانچ کیا گیا ہے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی چونکہ محکمہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ خاص کر وہ جو موجودہ وزیر صحت ہے بخت محمد کاکڑ، اس نے کافی اس میں محنت کی ہے تاکہ اسپتالوں کی جو ذرا ایپ کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیلز اور ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ یہ جو ایپ بنائی گئی ہے کیا یہ فیس ریکگنیشن پر کام کرے گی یا کوئی اور طریقہ استعمال کیا جائے گا اس میں؟ یہ بائیو میٹرک ایپ ہے اور یہ تھمپ جو ہے نا تھمپ کے ذریعے ایپ لگائے گی اور اے آئی کیمرے بھی نصب گی، فیس کو بھی جو ہے نا یہ ریکگنائز کرے گی۔ جو خاص کر جو ایمرجنسی کے جو اسپتال کے جو شعبے ایمرجنسی کے شعبے ہیں، شعبہ 7 ہیں، او پی ڈیز ہیں، وہاں پہ یہ فیس کے ذریعے بھی جو ہے نا ریکگنیشن ہوگی کہ ملازم واقعی ملازم وہاں پر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انگوٹھے کے ذریعے بھی یہ بائیو میٹرک اٹینڈنس لگائیں گے ملازمین۔ اور اس کہ میں یہاں بتاؤں کہ کافی مخالفت بھی کی گئی یہاں پہ جو اسپتالوں میں جو تنظیمیں ہیں، خاص کر جو امپلائیز کی جو تنظیمیں ہیں، پیرامیڈکس ہیں یا دوسری جو تنظیمیں ہیں، وہ انہوں نے کافی اس کی مخالفت بھی کی۔ تاہم اس پر حکومت ڈٹی رہی کہ نہیں، ابھی ہم نے اسپتالوں میں شفافیت کو یقینی بنانا ہے، چونکہ کافی شکایات تھی کہ ڈاکٹر موجود نہیں ہیں وارڈ میں یا شعبہ 7 میں یا دیگر ایمرجنسی شعبوں میں، اور پیرامیڈکس موجود نہیں ہیں، لیب اسسٹنٹ موجود نہیں ہیں، کمپیوٹر اسسٹنٹ موجود نہیں ہیں۔ اس طرح کی شکایات کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی اور لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا خاص کر، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ ایپ لانچ کیا ہے۔ اور اب محکمہ صحت کا یہ پروگرام ہے کہ چونکہ محکمہ صحت میں اصلاحات لائی جا رہی ہے اور حکومت کا محکمہ صحت پہ خاص فوکس ہے اس سلسلے میں، اصلاحات ہی ان اصلاحات کا ایک حصہ ہے کہ محکمہ صحت میں شفافیت لائی جائے اور جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ صحیح معنوں میں عوام پہ خرچ ہو اور لوگوں تک وہ بجٹ پہنچے، وہ ادویات پہنچے۔ جو حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ جو ایپ ہے یہ آف لائن بھی کام کر سکتی ہے، یعنی کہ بغیر انٹرنیٹ کے، یا پھر انٹرنیٹ لازمی ہوگا اس ایپ کو چلانے کے لیے؟ نہیں، یہ چونکہ یہ اس کے لیے انٹرنیٹ لازمی ہے، چونکہ یہ ایک اے آئی اٹینڈنس ہے اور اس کے لیے ایپ کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا لازمی ہے، چونکہ اسپتالوں میں جو ہے وہ اس چیز کو یقینی بنایا گیا ہے کہ وہ ایک تو وہاں پہ بجلی کا نظام، بجلی دستیاب ہو، 24 گھنٹے بجلی دستیاب ہو۔ اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جنریٹر لازمی ہونا چاہیے، تو اگر جنریٹر اور بجلی کا نظام درست ہو تو وہاں پہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ بند ہو اور یا انٹرنیٹ نہ آ جائے۔ تو اس لیے حکومت نے بڑی کافی ایک سوچ وچار کے بعد آئی ٹی ماہرین سے مشاورت کے بعد یہ ایپ باقاعدہ لانچ کر دیا اور 11 اگست سے اس کی لانچنگ سیریمنی ہے۔ 11 اگست سے بجلی کی ترسیل کے حوالے سے بھی کوئی جامع پلاننگ کی گئی ہے تاکہ بجلی کا جو ہے کنیکشن وہ مسلسل وہاں پر ملتا رہے؟ جی بالکل، یہ خاص کر یہ جو جہاں پہ یہ ایپ لگیں گے اور جہاں پہ جو جن شعبوں کو فوکس رکھا گیا ہے اس ایپ کے ذریعے ملازمین کو، وہاں پہ چونکہ ایک بجلی کا نظام ہو، اگر لوڈ شیڈنگ نہ ہو تو وہاں پہ جنریٹر بھی چلتے ہیں، وہاں پہ خاص کر ایمرجنسی کے شعبوں میں یو پی ایس اور سولر سسٹم آج کل بڑا ایک ہسپتالوں پہ فوکس رکھا گیا ہے کہ خاص کر کوئٹہ کے جو بڑے اسپتال ہے، بولان میڈیکل کمپلیکس اسپتال ہے، وہاں پہ سولر سسٹم باقاعدہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ تمام وارڈز کو جو ہے نا وہ اگر بجلی نہ ہو تو سولر سسٹم سے بجلی ان کو ملتی رہتی ہے، وہ 24 گھنٹے دستیاب ہوتی ہے اگر کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں۔ تو یہ نہ صرف کوئٹہ کے لیے بلکہ کوئٹہ کے جو جتنے بھی بڑے اسپتال ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں اور طبی ادارے، خاص کر جو میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل یونیورسٹی ہیں، ان تمام کے جو
وہاں پہ جو ملازمین ہیں جو سٹاف ہے ان پہ یہ اٹینڈنس لاگو ہے اور وہ لازمی اس ایپ کے ذریعے اپنی حاضری لگائیں گے اور باقاعدہ اگر میڈیکل کالج ہے تو اس ایپ کے ذریعے اٹینڈنس لگا کے وہ اسٹوڈنٹ وہاں پہ جو ہے نا کلاسز لیں گے، اور اگر یہ ہاسپٹل میں ہیں تو وہاں پہ ملازمین اور ڈاکٹرز وغیرہ سب یعنی کہ ان تمام مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری پلاننگ کی گئی ہے، اور اس کا مطلب تو یہ ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ سولر سسٹم جو ہے وہ بھی نصب کیے جا رہے ہیں اسپتالوں میں، تو ایپ پر حاضری لگاتے وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عملے کو کسی قسم کے مسئلے کا سامنا نہیں ہوگا، نہ نیٹ ورک کی خرابی ہوگی اور لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے، چونکہ تمام ملازمین کو پہلے سے بتایا جائے گا، اس کی تربیت کی جائے کہ کس طرح آپ نے اٹینڈنس لگانی ہے اس ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے۔ تمام ملازمین کو آئی ٹی ماہرین کے ذریعے ان کی موجودگی میں پہلے سے بتا دیا جائے گا کہ اس ایپ کے ذریعے آپ نے کس طریقے سے جو ہے نا اٹینڈنس لگانی ہے۔ حکومت نے یہ بھی پابندی لگائی ہے کہ اگر اس ایپ کے ذریعے متعلقہ جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے مطابق حاضری نہ لگی تو اس کی جو ہے نا وہ غیر حاضری لگے گی اور اس کی تنخواہ باقاعدہ کاٹی جائے گی۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے۔ اچھا شاہ حسین، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک موبائل ایپ ہے، لیکن کیا اس ایپ کا کوئی اور بھی سورس ہے یا صرف یہ موبائل کے اوپر ہی دستیاب ہے، یا پھر ڈیسک ٹاپ یا کمپیوٹر ورژن میں بھی یہ ایپ موجود ہوگی؟ نہیں، یہ صرف موبائل ایپ فی الحال حکومت کا جو پلان ہے وہ موبائل ایپ، چونکہ یہ ایپ جو ہے نا ڈائریکٹ محکمہ صحت کے جو سسٹم ہے، جو آئی ٹی سسٹم ہے محکمہ صحت کا، یہ ایپ ڈائریکٹ وہاں سے لنک ہے، اور تو اگر ایک ملازم اٹینڈنس لگاتا ہے تو اس کی حاضری ڈائریکٹ محکمہ صحت تک، ڈی جی ہیلتھ آفس تک، سیکریٹریٹ تک اس ایپ کے ذریعے وہ اٹینڈنس پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر وہ اس طریقہ کے مطابق نہیں لگاتا تو وہاں پہ ان کی غیر حاضری لگے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے نا یہ ایپ محکمہ صحت کے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہیں، جو آئی ٹی کے شعبے ہیں، ڈائریکٹ وہاں سے وہاں یہ لنک ہے یہ، اور اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی جول نہیں آ سکتا، کوئی اس میں جعل سازی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ملازم چاہے کیا اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے اس ایپ کو بناتے وقت کہ یہ ایپ تمام ملازمین کے موبائل فونز کے ساتھ مطابقت رکھے، کیونکہ سب کے پاس اپنا اپنا موبائل ہوتا ہے، کسی کے پاس اینڈرائڈ ہے، کسی کے پاس آئی او ایس ہے؟ جی بالکل، یہ اینڈرائڈ کے ذریعے جو ہے نا اس چیز کا مد نظر رکھا کہ دونوں میں چلیں، اینڈرائڈ پہ بھی چلیں، آئی او ایس پہ بھی چلیں، اور چونکہ یہ وہی جو ہے محکمہ صحت یہ اگر لانچ کریں گے، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو محکمہ صحت کے جو اہلکار ہیں، آئی ٹی کے ماہرین ہیں، وہ اس موبائل کو دیکھیں گے کہ یہ ایپ اس موبائل میں کس طرح چلتا ہے، اسی کے مطابق پر وہ اس ملازم کی تربیت پہ کریں گے کہ آپ نے اس ایپ کے ذریعے اٹینڈنس کس طرح لگانی ہے۔ تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ تاہم اس میں ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے کہ چونکہ کوئٹہ سے باہر اکثر جو علاقے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، اور وہاں پہ بجلی کے مسائل ہیں، وہاں پہ سولر سسٹم کے مسائل ہیں۔ اگر ہم کوئٹہ سے نکلے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ جو اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندرون بلوچستان بجلی کا نظام جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے، اور وہاں پہ ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں 24 گھنٹوں میں وہاں پہ 5 گھنٹے بجلی دستیاب ہوتی ہے، 4 گھنٹے بجلی دستیاب ہوتی ہے، وہاں پہ سولر سسٹم بھی نہیں ہے یا متبادل توانائی کا کوئی ذریعہ اور نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس اٹینڈنس کے ذریعے حکومت کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں اگر یہ ایپ وہاں پہ کام نہیں کرے گی، تو یہ اس ایپ کا پھر وہاں پہ فیلیور ہوگا، چونکہ وہاں پہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ نہیں ہوگی تو اٹینڈنس بھی جو ہے نا وہ نہیں لگے گی۔ تو اس کا پھر متبادل حکومت کو نکالنا پڑے گا، یا تو پھر ان اسپتالوں میں بھی سولر سسٹم جو ہے لگایا جائے گا تاکہ وہاں پہ بھی جو 24 گھنٹے ہیں وہاں پہ بجلی دستیاب ہو اس اسپتال میں، چونکہ یہ تو لازمی کرنا پڑے گا کیونکہ بجلی کی جو صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں اسپتال کے، صرف اٹینڈنس کے علاوہ بھی اسپتال کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا ایمرجنسی کے شعبے ہوتے ہیں، وہاں پہ او ٹی ہوتی ہے، آپریشنز ہوتے ہیں، بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، تو بجلی دستیاب نہ ہوگی تو آپریشن اور لائٹنگ وغیرہ کا بندوبست کہاں سے آئے گا اگر کوئی متبادل توانائی کا ذریعہ نہ ہوگا وہاں پہ۔ تو اس ایپ کے علاوہ بھی وہاں پہ اس چیز کی کافی ضرورت ہے، حکومت کو اس چیز کا خیال لازمی رکھنا ہوگا، ورنہ یہ ایپ جو ہے نا پھر فیلیور کی طرف جائے گا۔